السلام علیکم دوستو آج 14 دسمبر 2019 ہفتے کا دن ہے۔ دنیا کی بڑی اور بہترین اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ برطانوی انتخابات میں 15 پاکستانیوں سمیت 24 مسلم امیدواروں کی تاریخی فتح۔ بھارت میں بدنام زمانہ شہریت بل پر مظاہرے شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ بل مخالف پر آسام میں شدید احتجاج، 2 افراد ہلاک، فوج طلب۔ اقوام متحدہ کا کرتارپور راہداری کے تاریخی افتتاح کا خیر مقدم۔ نیو یارک شہر میں 45 منزلہ ہائی ٹیک جیل کا منصوبہ۔ مسلم مخالف متنازع بل پر جاپانی وزیر اعظم کا بھارتی دورہ ملتوی۔ بھارتی مداخلت پر F-16 کا استعمال پاکستان کی ضرورت تھی، امریکی موقف۔ بھارتی شہریت ترمیمی بل پر بنگلہ دیشی وزراء کا دورہ بھارت منسوخ۔ چین کا امریکہ اور روس کے جوہری مذاکرات میں شرکت سے انکار۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ دوستو برطانیہ میں عام انتخابات میں وزیر اعظم بورس جانسن کی جماعت کنزرویٹو پارٹی نے فتح حاصل کر لی ہے، جبکہ پہلی بار 24 مسلمان امیدوار بھی کامیاب ہوئے ہیں، جن میں سے 15 پاکستانی نژاد برطانوی شہری بھی شامل ہیں۔ برطانیہ میں ہونے والے عام انتخابات کی ایک خاص بات اس بار انتخابی دنگل میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد یعنی 70 مسلمان امیدواروں کا حصہ لینا تھا۔ ان مسلم امیدواروں میں سے زیادہ تر کا تعلق پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش اور ترکی سے تھا۔ 70 میں 24 مسلم امیدوار برطانیہ کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں پارلیمنٹ کا حصہ بنیں گے۔ بورس جانسن کی کنزرویٹو پارٹی نے اپنی تاریخی فتح پر آئندہ جنوری میں بریگزٹ یعنی برطانیہ کی یورپی یونین سے اگر مگر کیے بغیر علیحدگی کا وعدہ کر دیا ہے۔ برطانیہ میں حکومت سازی کے لیے دارالعوام میں 326 نشستیں درکار ہوتی ہیں، اور عام انتخابات اب تک سامنے آنے والے نتائج کے مطابق اس پارٹی نے کم از کم 364 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ان نتائج کی صورت میں کنزرویٹو پارٹی کو ایوان میں 78 ارکان کی اکثریت مل جائے گی، جو کہ 1987 میں مارگریٹ تھیچر کی حکومت کے بعد سب سے بڑی اکثریت ہوگی۔ اپنی جماعت کی جیت پر وزیر اعظم بورس جانسن کا کہنا تھا کہ ان نتائج سے انہیں بریگزٹ کے لیے مینڈیٹ مل گیا ہے۔ بورس جانسن کا کہنا تھا کہ وہ اگلے ماہ تک برطانیہ کو یورپی یونین سے نکال لیں گے۔ انہوں نے اپنے حامیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے، یہ اس ملک کے لیے ایک نئی صبح ہے۔ یہ ایسے ہی الفاظ تھے جو سن 1997 میں ٹونی بلیر نے اپنی جیت پر ادا کیے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ اور امریکہ اب بریگزٹ کے بعد نئے تجارتی معاہدے کے لیے آزاد ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاہدے میں یورپی یونین سے کسی بھی معاہدے کے مقابلے میں کہیں بڑے اور زیادہ منافع بخش ہوں گے۔ دوستو بھارت میں بدنام زمانہ شہریت بل کی شدید مذمت کرتے ہوئے مہاراشٹر میں تعینات بھارتی پولیس سروس کے سینئر آفیسر نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا ہے۔ تارکین وطن کی شہریت سے متعلق اس بدنام زمانہ بل کو ایوان میں 12 گھنٹے تک بحث کے بعد کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا تھا۔ بل کے خلاف بھارت کی مختلف ریاستوں میں بڑے پیمانے پر احتجاج کیے جا رہے ہیں، جبکہ امریکہ سمیت دنیا بھر سے بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ مستعفی ہونے سے متعلق بھارتی پولیس آفیسر عبد الرحمان نے کہا کہ بل کی مذمت کرتا ہوں، اس لیے سول نافرمانی کرتے ہوئے عہدہ چھوڑ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس بل کا مقصد مسلمانوں میں خوف پھیلانا اور قوم کو تقسیم کرنا ہے۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ میں غلط حقائق اور گمراہ کن معلومات پیش کی۔ دوستو بھارت ہی میں بھارتی ریاست آسام میں مظاہرین نے کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شدید احتجاج کیا، جبکہ اس دوران پولیس سے جھڑپ میں 2 افراد ہلاک بھی ہوئے اور درجنوں مظاہرین زخمی بھی ہوئے۔
بھارتی ریاست آسام میں مظاہروں میں تیزی آ گئی ہے۔ مظاہرین سے نپٹنے کے لیے مودی سرکار نے ریاست میں کرفیو نافذ کرتے ہوئے فوج طلب کر رکھی ہے۔ اضلاع میں کاروبار زندگی شدید متاثر ہے اور اس دوران تعلیمی ادارے، تجارتی مراکز بھی بند رہے، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے ٹائر نظر آتش کر کے سڑکیں بلاک کی۔ مشتعل مظاہرین نے ریلوے اسٹیشن پر بھی دعویٰ بول دیا اور توڑ پھوڑ کی، جبکہ مظاہرین نے گاڑیوں کو بھی آگ لگائی۔ شہر گوہاٹی میں پولیس نے مظاہرین پر براہ راست فائرنگ بھی کی، جس کے نتیجے میں 4 مظاہرین شدید زخمی ہو گئے، جس میں سے 2 افراد زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ تمام شیڈول ٹرینیں معطل کر دی گئی ہیں، جبکہ وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے تمام پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ کسی قسم کی پرتشدد ملکی مفاد کے خلاف ویڈیوز کو دکھانے سے باز رہیں۔ دوستو، ادھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کی گئی ایک قرارداد میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کرتارپور راہداری کے تاریخی افتتاح کا خیر مقدم کیا ہے۔ امن کے رجحان کو پروان چڑھانے کے لیے یہ قرارداد پاکستان اور فلپائن نے پیش کی تھی۔ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ سکھوں کے مذہبی مقامات تک امن راہداری کا کھلنا بین المذاہب ہم آہنگی اور پرامن ہمسائیگی کا جذبہ ہے۔ جنرل اسمبلی نے تمام مذاہب کے پیروکاروں، خصوصاً دنیا بھر سے سکھ برادری کو ویزے کے بغیر مذہبی مقامات تک رسائی دینے سے متعلق پاکستان اور بھارت کے درمیان طے پانے والے معاہدے کا بھی خیر مقدم کیا ہے۔ دوستو، ادھر امریکی شہر نیو یارک جہاں اپنے فلک بوس عمارتوں کے لیے مشہور ہے، وہیں اس کا شمار دنیا کے گنجان آباد ترین شہروں میں بھی کیا جاتا ہے۔ اب نیو یارک کے حکام نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں دنیا کی سب سے اونچی جیل بنائی جائے، جس کی 45 منزلیں ہوں گی اور جہاں مختلف جیلوں میں رکھے گئے قیدی منتقل کیے جائیں گے۔ 45 منزلہ یہ جیل اپنی تعمیر سے لے کر سیکیورٹی انتظامات تک ہر چیز کے اعتبار سے ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگی۔ تاہم اتنا ضرور طے ہے کہ اسے اتنا مضبوط بنایا جائے گا کہ شدید دھماکے اور زلزلے میں بھی صحیح سالم رہ سکے۔ دوستو، بھارت میں مسلم مخالف شہریت بل کی وجہ سے جاپانی وزیر اعظم نے 3 روزہ دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ جاپانی وزیر اعظم کو نریندر مودی سے ریاست آسام کے سب سے بڑے تجارتی اور ترقی یافتہ شہر گوہاٹی میں ملاقات کرنا تھی۔ دوستو، ادھر امریکہ نے فروری میں بھارتی مداخلت کے جواب میں F-16 کے استعمال کو پاکستان کی دفاعی ضرورت قرار دے دیا ہے۔ امریکہ سے جاری دستاویز میں کہا گیا ہے کہ امریکہ فروری میں بھارتی مداخلت کے دوران پاکستان کی جانب سے دفاع کے لیے F-16 کے استعمال کی ضرورت کو سمجھتا ہے۔ امریکہ پاکستان کی جانب سے امریکہ کی جانب سے فراہم کیے گئے طیارے اور میزائلز کو اگلی پوزیشن پر تعینات کرنے کے فیصلے پر ناخوش تھا۔ اس وقت کی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ آرمز کنٹرول اینڈ انٹرنیشنل سیکیورٹی افیئرز اینڈریا تھامسن کی جانب سے ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کو لکھے گئے خط میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے مذکورہ دونوں نکات کو اٹھایا تھا۔ پاکستان کے F-16 کی جانب سے بھارتی طیارہ مار گرانے کے مہینوں بعد پاکستان کو ارسال کیے گئے خط میں کہا گیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان طیاروں کی نقل و حرکت قومی دفاع کے مقاصد کی حمایت میں کی گئی تھی۔ امریکی میگزین سے گفتگو کرنے والے کئی سفارتی حکام اور تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ خط میں بھارت کی شکایت کا ذکر شامل نہیں تھا، جس میں بھارت نے کہا تھا کہ بھارتی لڑاکا طیارے کو مار گرانے کے لیے F-16 کا استعمال امریکہ کی جانب سے فراہم کردہ ہتھیاروں کے استعمال کی شرائط کی خلاف ورزی ہے۔ دوستو، بھارت میں متنازع شہریت ترمیمی بل کی منظوری کے بعد بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ نے بھارت کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بنگلہ دیشی وزیر خارجہ A.K. عبد المومن نے کہا ہے کہ مقامی سطح پر مجھ سے دورہ منسوخ کرنے کے مطالبات زور پکڑتے جا رہے تھے، جس کے سبب مجھے دورہ ملتوی کرنا پڑا۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ دورہ منسوخ ہو چکا ہے، لیکن ہمارے بنگلہ دیش سے مضبوط تعلقات ہیں اور اس دورے کی منسوخی سے ان تعلقات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ رویش کمار کے اس بیان کے فوراً بعد ہی بنگلہ دیشی وزیر داخلہ اسد الزمان خان نے بھی اپنا دورہ بھارت منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ شاید بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار کو اسد الزمان کا جواب تھا۔
دوستو، ادھر چین نے جوہری اسلحہ تلف کرنے کی امریکن بات چیت میں شمولیت کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ کی رائے میں چین جیسے دوسرے ملکوں کو بحث میں شریک کرنے سے اسلحے کے کنٹرول پر وسیع تبادلہ خیال کیا جا سکے گا۔ چین کا کہنا ہے کہ چینی موقف بالکل واضح ہے اور چین کا امریکہ اور روس کے ساتھ اسلحے کے کنٹرول پر صاف افریقی مذاکرات میں شرکت کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ چین نے کہا ہے کہ جب جوہری اسلحہ تلف کرنے کا معاملہ ہو تو امریکہ اس سے گریز کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں چین پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو، انٹرنیٹ پر حالیہ دنوں میں آنکھوں کے دھوکے پر مشتمل لباس اور آئنسٹائن اور مارلن کی تصاویر نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی تھی، لیکن اسی نوعیت کی ایک بلی کی تصویر تو باقاعدہ جھگڑے کا سبب بن گئی ہے۔ ذرا آپ بھی اس تصویر پر غور کیجئے اور بتائیے کہ یہ سیڑھیاں چڑھ رہی ہے یا سیڑھیوں سے اتر رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا اصرار ہے کہ یہ بلی نیچے سے اوپر جا رہی ہے، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اوپر سے نیچے آ رہی ہے۔ ذرا غور کیجئے، آپ کو محسوس ہوگا کہ سیڑھیاں اوپر سے نیچے آپ کی طرف اتر رہی ہیں، لہٰذا بلی بھی اوپر سے نیچے ہی آ رہی ہے۔ ذرا سیڑھیوں پر نظر آتی افقی پٹیوں کو دیکھیے، یہ پٹیاں ظاہر کرتی ہیں کہ سیڑھیاں اوپر سے نیچے آ رہی ہیں اور بلی بھی نیچے ہی آ رہی ہے۔ اگر دوستو میں غلط فہمی میں ہوں تو مجھے بھی ضرور درست کیجیے گا۔ اس بلی کی پر اسرار حقیقت کی وجہ سے اسے سکروڈنگر کیٹ کا نام دے دیا گیا ہے۔ سکروڈنگرز آسٹریا سے تعلق رکھنے والے 19ویں صدی کے عظیم ترین ماہرین فزکس میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے سائنسی نظریے کی وضاحت کے لیے ایک بلی کی مثال دی اور یہ مثال سکروڈنگر کیٹ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس ایگزامپل کے مطابق اگر آپ ایک ڈبے میں ایک بلی اور تابکاری مادہ بند کر دیں جو ایک مخصوص وقت کے بعد بلی کو مار سکتا ہے، اور آپ کو اس وقت کے بارے میں درست طور پر کچھ معلوم نہیں ہے، تو آپ ڈبہ کھولے بغیر نہیں بتا سکتے کہ بلی زندہ ہے یا مر گئی۔ بلی کی حقیقت ڈبہ کھولنے پر ہی واضح ہوگی، جبکہ یہ زندہ بھی ہو سکتی ہے اور مردہ بھی۔ سکروڈنگرز کا کہنا تھا کہ اصل میں ہم کسی چیز کا مشاہدہ تب تک نہیں کر سکتے جب تک اس کی پوری انفارمیشن ہمارے ہاتھ نہ لگ جائے، ورنہ وہ چیز ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی۔ اس بلی کی مثال آپ کے سامنے ہے، کچھ کے نزدیک اوپر آ رہی ہے اور کچھ کے نزدیک نیچے، لیکن جو ہی ہماری نظر سیڑھیوں کی افقی پٹی پر پڑتی ہے تو تب ہمیں پوری انفارمیشن ملتی ہے کہ بلی اصل میں کدھر آ جا رہی ہے۔